الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری دینی ماں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے بڑا کرم کیا، اسلام سے نوازا، ایمان کی دولت دی، دین اور علم کے ماحول سے نوازا. کورونا کے بعد ایک نئی زندگی اللہ نے مجھے اور آپ کے لیے مقدر فرمائی. اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اس کا احساس باقی رکھنا چاہیے کہ کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنے باپ نے اپنے بچوں کو دفن کیا، کتنے بھائیوں نے اپنے بھائیوں کو نہلایا، اور کتنی بہنوں نے اپنی بہنوں کو، ان کے خاندان کے ذمہ دار کو دنیا سے رخصت ہوتا ہوا دیکھا. نئی زندگی، نئی صحت اللہ نے دی ہے، ہمیں نیا عمل کر کے بتلانا چاہیے. اپنی روش کو، اپنی صبح اور شام کو، اپنے سوچنے اور جینے کے انداز کو اس کورونا کے بعد بدلنا چاہیے. کس نے اپنی موت کو دائیں بائیں نہیں دیکھا، کسی نے قیامت کے منظر اپنی نگاہوں کے سامنے نہیں دیکھے. عبرت لینے کے لیے بہت کچھ ہے، عبرت لینے کے لیے بہت کچھ ہے. کتابیں لکھی ہے علماء نے مستقل. کورونا کے دور سے عبرت لینے کے، سبق حاصل کرنے کے موضوع پر علماء نے کتابیں لکھی ہے. عبرت دی اللہ نے، دنیا کتنا بڑا دھوکہ ہے. سبق دیا اللہ نے کہ چھینک اور بخار پر چہیتے دوست بھی دور ہٹ جاتے ہیں. سبق دیا اللہ نے. کہتے تھے نماز کے لیے وقت نہیں، قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں، قضائے عمری پڑھنے کے لیے وقت نہیں، قضا روزے رکھنے کے لیے وقت نہیں. اب لو 5 مہینے تمہیں گھر میں بند کر دیتا ہوں، 2 سال وقتاً فوقتاً تمہیں بند کر دیتا ہوں. پوری دنیا میں سناٹا، ساری سڑکوں پر سنسانی چھائی ہوئی. اب مجھے عمل کر کے بتاؤ. کتنوں نے قدر کی ہم جانتے ہیں، بہت زیادہ نے ناقدری کی وہ بھی ہم جانتے ہیں. جسم کا مقید ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، جذبات کا خواہشات میں، جذبات کا فضولیات میں، تنہائیوں کا فونوں میں مقید ہو جانا، بندھ جانا، جکڑ جانا، یہ بڑی مصیبت ہے.
کام کرنے والوں نے جیلوں میں کام کیا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فتنہ اکبری کی کمر کو توڑ دیا، قید خانے میں رہ کر۔ حفظ الرحمان سہاری رحمت اللہ علیہ نے قصص القرآن نامی کتاب لکھی قید خانے میں رہتے ہوئے، اور اسی طریقے سے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ لکھا مالٹا کی جیل میں رہتے ہوئے، اور بدیع الزمان سعید نورسی رحمت اللہ علیہ نے ترکی میں 6000 خط لکھے ہیں 30 سال تک جیل میں رہتے ہوئے۔ کام کرنے والوں نے جیلوں میں کیا ہے، اور کھلی فضا میں رہنے والے بھی کام نہیں کرتے ہیں جب دل مردہ ہو جاتے ہیں، جب احساس مردہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک موقع دیا ہے کہ ہم اپنی بچی کچی زندگی کی قدر کر لیں۔ دنیا کے بدلتے حالات، ابلتے ہوئے فتنے، بدلتے ہوئے قانون، ظالموں کا تسلط، حکومتوں کی شکایت، یہ ایک ایمان والے کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون۔ قرآن نے کہا جب ان پر حالات آئے تو یہ روتے گڑ گڑاتے ہمیں مناتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، لیکن ایک گناہ کم نہ ہوا، ایک نیکی میں اضافہ نہ ہوا، ایک فون کے غلط استعمال سے توبہ نہ ہوئی۔ ولیکن قست قلوبهم، ان کے دل سخت ہو گئے، ایک ٹوٹا ہوا رشتہ نہیں جوڑا، ایک بکھری ہوئے خاندان کو جمع نہیں کیا، سمداوے سسرال کی الجھنوں سے توبہ نہیں کی، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ کیا یہ حقیقی موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا یہ حقیقی قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ اپنی تکمیل کی فکر کر لیتے۔ پورے دین میں داخل ہونے کا قانونی رکاوٹیں چھوٹی ہے، نفسانی رکاوٹیں بڑی ہے۔ باہر کا فرعون چھوٹا ہے، اندر کا فرعون بہت بڑا ہے۔ جتنے دین کے حصے پر ہم چل سکتے ہیں، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے جتنے حصے پر دین کے چل سکتے ہو چل کر بتاؤ، جتنے دین کے حصے پر چلنے میں رکاوٹ ہے اللہ ان رکاوٹوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جہاں تک راستہ کھلا ہے آگے بڑھو، جہاں راستہ بند ہے اللہ اس راستے کو کھول دیتے ہیں۔ کیا رکاوٹ ہے مجھے شرعی پردہ زندہ کرنے میں؟ کیا رکاوٹ ہے مجھے اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے پاک کرنے میں؟ کیا رکاوٹ ہے مجھے؟ کون سی پارٹی نے مجھے روکا فجر کی نماز کے پڑھنے سے؟ میرے ہاتھوں کو کس نے باندھ کر رکھا ہے قرآن کے پڑھنے سے؟ مجھے پیچھے کون دھکیل رہا ہے؟ اگر میں شریعت پر عمل کرنے کے لیے دارالقضاء اور مفتیان کرام کے پاس میں جانا چاہتا ہوں، اذان کی تصحیح کرنے سے مجھے کوئی نہیں روکتا، اذان کا جواب دینے سے مجھے کوئی نہیں روکتا، لیکن میں عمل نہیں کر رہا ہوں۔ قانونی رکاوٹ کی وجہ سے نہیں، نفسانی رکاوٹ کی وجہ سے۔ قانونی رکاوٹ کی وجہ سے نہیں، نفسانی رکاوٹ کی وجہ سے۔ ہاں، باہر کا فرعون بدلنا آسان ہے، اندر کا فرعون ذبح کرنا مشکل ہے۔ اگر ہم نے کل بدل دیا، ابھی بدل دیا، فرعون کو اپنے اقتدار سے اتار دیا، حسن بصری کو بٹھا دیا، عمر بن عبدالعزیز کو بٹھا دیا، تو کیا میرے بیٹوں کی آوارگی یکلخت ختم ہو جائے گی؟ کیا میرے خاندان کی بے پردگی اور شادی کی رسمیں
ایک ساتھ نکل جائیں گی محض حکومتوں کے بدلنے کی وجہ سے؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ انتظار میں ہے کہ اپنے آپ کو بدلو، ہم انتظار میں ہیں کہ اللہ حکومت کو بدلے۔ قرآن کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، پہلا کام تمہیں کرنے کا ہے۔ پہلے چھری ابراہیم نے چلائی، پہلے شہر مصر حضرت موسیٰ نے چھوڑا، پہلے حضرت ہاجرہ نے اپنے شوہر کو رخصت کرنے کے لیے وہ راضی ہو گئی۔ دمبے تو بعد میں اترتے ہیں، راستے تو بعد میں بنتے ہیں۔ جبرائیل نے یوسف کو بعد میں سے سنبھالا، پہلے وہ پوری وفا شعاری کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ کنویں میں کود گئے۔ اپنے آپ کو بدلو، اللہ حالات کو بدلیں گے۔ جو اپنے گھر کو نہیں بدلتا ہے پارلیمنٹ کو بدلنا چاہتا ہے، جو ایک اپنی رسم کو نہیں چھوڑتا ہے وہ بیچارہ ظالم قوانین کو بدلنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ضابطہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا اصول نہیں ہے۔ اپنے آپ کو باہر کی دنیا، باہر کے حالات سے کاٹ کر نہیں، ایمان والی مائیں، ایمان والی بہنیں زندہ دل ہوا کرتی تھی، زندہ دل ہوا کرتی تھی۔ حضرت علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ کی بہن اور ان کی والدہ کے حالات کیسے کتابوں کے اندر لکھے ہیں کہ وہ شاہنامہ اسلام پڑھتی تھی، فتوح الشام پڑھتی تھی، صحابہ کے اللہ کے راستے میں جان دینے کے واقعات، فسادات جب ہوتے تو عورتیں کہتی تھی پیٹ نہ دکھانا، اپنی قوم کو بچانا، اپنی قوم کو بچانا۔ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں بچوں سے تیر تمہارے سینے پر لگنا چاہیے، اگر تمہاری پیٹ پر تیر لگتی ہے تو اپنا منہ ہمیں نہ دکھانا۔ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ باہر ایک جگہ پر جھگڑا ہو گیا، یہ انتظار میں تھے میں بچانے کے لیے جاؤں، تو والدہ نماز پڑھ رہی تھی، انتظار میں تھے کہ والدہ کی نماز ختم ہو جائے۔ نوکرانی نے کہا سید مت جاؤ، سید مت جاؤ۔ جب نماز ختم ہو گئی تو والدہ نے کہا اسے نہ روکو، میرے بچے سے مجھ سے زیادہ تجھے محبت نہیں ہو سکتی، سید کسی پر ظلم نہ کرنا، لیکن اپنے مظلوم بھائی کی حمایت بھی پوری کرنا، چاہے جان نکل جائے، اپنے مظلوم بھائی کی حمایت بھی پوری کرنا۔ ایسے جوش، ایسے ولولے، ہمارے گھروں کی محرومی فقیری نہیں ہے، نئے کپڑوں سے محرومی فقیری نہیں ہے، اچھی گاڑیوں سے محرومی یہ اصل ناداری نہیں ہے۔ اصل ناداری یہ ہے کہ حوصلے مردہ ہو گئے، اصل فقیری یہ ہے کہ تمنائیں دفن ہو گئی، اصل ناداری یہ ہے کہ ہمیں اپنے دو روٹی، دو بوٹی، دو مکان، دو دکان، دو بچے، دو چولہے، دو چکی اور اپنی ساس بہو، دیورانی جٹھانی، جو لوگ چھوٹی چیزوں سے نہیں نکلتے ہیں وہ بڑے کاموں کے لیے کیسے قبول ہوں گے؟ جو چھوٹے ظرف والے ہوتے ہیں ان سے بڑے کام نہیں لیے جاتے ہیں۔ جن بہنوں سے اللہ نے بڑے کام لیے ہیں انہوں نے چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر دیا، ان کو مال کی تنگی نہیں، فاقے آیا کرتے تھے، فاقے، اور اسی طریقے سے مار کاٹ کے واقعات نہیں، کئی جنازے زندگی میں وہ اٹھایا کرتی تھیں، لیکن کوئی مایوسی نہیں، کوئی پست ہمتی نہیں، کوئی اپنے مشن سے پیچھے ہٹنا نہیں۔ آخرت ان کے آنکھوں سے اوجھل نہ ہوئی اور ان کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہی زندگی کی سب سے بڑی منزل بن چکی تھی، اللہ کو راضی کرنا ہی سب سے بڑی منزل بن چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پورا دین دیا ہے، ایک انگلی کٹ جائے، انگلی نہیں ناخن تھوڑا سا زیادہ کٹ جائے کمی محسوس ہوتی ہے، اتنی چمڑی زائد نکل گئی۔ میری زندگی میں معاملات کا دین نہیں ہے، میری زندگی میں صلہ رحمی کا دین نہیں ہے، عمر بیت گئی، نفل اعتکاف گھر میں کرنے کی لذت نہ ملی اور اپنے دین کی کمی کا احساس، میری بیٹی سیانی ہو رہی ہے،
میں نے اسے شرعی پردے کے حدود اور احکام نہیں بتلائے۔ جیسے ناخن کے تھوڑے سے کٹ جانے کا احساس ہوتا ہے، دین کے پورے شعبے کے نکلنے کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ پورا جسم ہو آدھا دھڑ نہ ہو، پورا سب کچھ سلامت ہو ایک ہاتھ نہ ہو، پورا ہاتھ ہو ایک انگلی نہ ہو، ایک انگلی ہو صرف ایک پوروا نہ ہو، آدمی کمی محسوس کرتا ہے، لیکن دین کی کمی محسوس نہیں کرتا۔ اگر بال سر میں جھڑ رہے ہو اس کے عیب ہونے کا احساس ہے، لیکن اللہ سے محبت کم ہوتی جا رہی ہو، دنیا کی محبت بڑھتی جا رہی ہو، تو پھر اس کے عیب ہونے کا احساس نہیں ہے۔ ناشکری بڑا عیب ہے۔ شوگر کا بڑھ جانا بڑی بیماری نہیں ہے، شوگر کا بڑھ جانا بڑی بیماری نہیں ہے، ناشکری بڑی بیماری ہے۔ ناشکری نے شوگر کو پیدا کر دیا، ناشکری نے شوگر کو بڑھا دیا، اور اسی طریقے سے بی پی کا بڑھ جانا بڑی بیماری نہیں ہے، غصے کا بڑھ جانا، بے لگام ہو جانا، یہ بڑی بیماری ہے، یہ بڑی بیماری ہے۔ بے لگام غصے نے ہی خاندانوں کو تباہ کر دیا، اولاد کو بدکنے اور متوحش ہونے پہ مجبور کر دیا، اور اپنی ضد پر باقی رکھ دیا۔ معافی چاہنے کی ہمت نہیں ہے، معافی چاہنے کی ہمت نہیں ہے۔ ہمارے لیے نمونہ ہے اپنی سسرالی زندگی میں، اپنے میکے کے زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ جو لڑکیاں سسرال کو اپنا گھر اصلی نہیں سمجھتی ہیں وہ اپنی زندگیوں میں ناکام رہتی ہیں۔ جو لڑکیاں بار بار میکے آتی ہیں وہ اپنا سسرال اور اپنا اصلی گھر کبھی نہیں بسا سکتی، کبھی نہیں بسا سکتی ہے۔ میکہ ذمہ داری سیکھنے کی جگہ ہے، سسرال ذمہ داری نبھانے کی جگہ ہے۔ میکے میں اندھی محبت کرنے والی ماں ملتی ہے، سسرال میں ذمہ داری نبھانے پر محبت کرنے والی ماں ملتی ہے۔ سسرال اصل گھر ہے۔ زندگی کے بعد، نکاح کے بعد زندگی کا امیر شوہر ہوا کرتا ہے، باپ نہیں ہوا کرتا ہے۔ نکاح کے بعد زندگی کا امیر شوہر ہوتا ہے، بھائی نہیں ہوا کرتے ہیں۔ جائز چیزوں میں مجھے اپنے شوہر کی ماننا، مجھے اپنے شوہر کی ماننا، اللہ مل جائے گا اگر میں نے شوہر کی جائز چیزوں میں اطاعت کر لی ہے۔ چولہے پہ روٹی ہے چھوڑ کر آ جاؤ، کجاوے میں پیر رکھ دیا بیٹھنے کے لیے آ جاؤ، شوہر کی اطاعت، شوہر کی اطاعت۔ ایک بول، آپ بہت تھک جاتے ہیں، آپ بڑے مہنگائی کے زمانے میں گھر چلا رہے ہیں، ایک بول بوجھ اتار دے گا، سلام کے ساتھ استقبال دل کو ہلکا کر دے گا۔ آپ تھک جاتی ہیں بچوں کو سنبھالتے سنبھالتے، کچن کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے، کتنی عورتوں کا آپ کام کر دیتی ہیں، یہ ایک بول بیوی کا بوجھ اتار دے گا۔ ساس کہتی ہے بیٹا آپ بڑے گھرانے کی ہیں، بیٹا آپ نے وقت پر چائے دے دیا، مجھے وقت پر دوائی دے دی، جزاک اللہ خیرا، آپ کا شکریہ، تیری نسلوں میں اللہ ولی پیدا کر دے۔ یہ بول سیکھا نہیں میری ماں نے اپنی بہو سے برتنے کے لیے۔ ہماری زندگیوں میں ظلم آ گیا اور ہماری زندگیاں بے اعتدالی کا شکار ہو گئیں۔ اگر میری بیٹی امید سے ہے تو میں کہتا ہوں پہلی مرتبہ ہے، ذرا اسے میکے آنے کی اجازت دیجیے نا۔ اور اگر بہو امید سے ہوتی ہے، کیا کمی کر رکھی ہے، کیا جلدی ہے تجھے اپنے میکے جانے کی؟ یہ دو زبانیں الگ الگ ہیں، یہ تولنے کے دو پیمانے الگ الگ ہیں۔ اگر داماد بیٹی کو خرچ کے لیے پیسے دیتا ہے، بڑا پیارا داماد ملا ہے، بڑا خدمت گزار داماد ملا ہے، اور اگر میرا بیٹا بیوی کو خرچ کے لیے پیسے دے دے، کیا نکاح ہوا کہ بیوی کی مٹھی میں چلا گیا، جو کماتا ہے اپنی بیوی کو لے جا کر دیتا ہے۔ یہ دو قسم کے ترازو ہیں، یہ دو قسم کے ترازو ہیں۔ فاصلے کم کرنے والے بنو، فاصلے بڑھانے والے نہیں۔
محبتیں بانٹنے والے بنو، نفرتیں بکھیرنے والے نہیں۔ دو عورتیں بیٹھی ہیں، 10 بجے ملاقات کے لیے آئی۔ اب ایک بہن دوسری بہن سے کہتی ہے میں چائے تو بنا کر لاؤں، آپ کی بہو نہیں اٹھی ہے، آپ بہت برداشت کرتے ہیں، میں ہوتی تو ایک لات مار کر بھگا دیتی اسے۔ یہ ہے بم برسانے والی، یہ ہے خاندان توڑنے والیاں۔ اور دوسری خاتون آ کر کہتی ہے کوئی بات نہیں ہے، بچوں نے ستایا ہوگا، شوہر رات میں دیر سے آئے ہوں گے، آج کل کی بچیاں تو کمزور ہیں، ہمیں بھی تو کام کرنے کی عادت رہنی چاہیے۔ یہ بول ہے جو فاصلے سمیٹنے والا ہے، یہ بول ہے جو گھروں کو جوڑنے والا ہے، یہ بول ہے جو گھروں کو جوڑنے والا ہے۔ دو سہیلیوں کی ملاقات ہوئی عید کے دن، آپ نے نئے چپل نہیں پہنے، شوہر نے آپ کو چپل نہیں دلائے، اس نے بم برسا دیا اس گھرانے کے اوپر۔ اور دوسری سہیلی آ کر کہتی ہے میں جانتی ہوں آپ کے شوہر آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اعتکاف میں تھے ہوں گے، بھول گئے ہوں گے، آپ اپنے دل میں کوئی بات آنے نہ دیجئے، اپنے شوہر کے سلسلے میں کوئی ہلکا پن پیدا ہونے نہ دیجئے۔ یہ سہیلی ہے جو گھر جوڑ رہی ہے۔ میں سیرت سے سناتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ بیٹی فاطمہ دکھڑے لے کر آئی، ابا جی میرے اور حضرت علی میں یوں ہو گیا، دکھڑے لے کر آئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا میں نے تو قریش کے افضل ترین جوان سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ آپ نے وہ بات کہی جس سے بیٹی کا اعتماد شوہر پر بڑھ جائے، بیٹی کا اعتماد شوہر پر بڑھ جائے۔ آپ نے وہ بات نہیں کہی جس سے بیٹی کا اعتماد شوہر پر کمزور ہو جائے۔ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، آپ نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اداسی کو، داماد کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، یہ فرماتے ہوئے اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد دوسری کا نکاح میں عثمان سے کر دیتا، ایک کے بعد دوسری کا نکاح میں عثمان سے کر دیتا۔ رشتے کیسے جڑتے ہیں؟ عیادت کرنے سے۔ فاصلے کم کیسے ہوتے ہیں؟ تعزیت کرنے سے۔ شادیوں میں تحفہ دینے والے بہت ملتے ہیں، بیماری میں ناشتہ پہنچانے والے نہیں ملتے ہیں۔ قبر میں پتھر ایسے رکھو، اینٹ نیچے سے رکھو اور اس طریقے سے پتھر لگاؤ، بولنے والے تو ملتے ہیں لیکن زندگی میں کروٹ بدلنے والے نہیں ملتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو مردوں کو کندھا دینے کے لیے بھاگتے ہیں اور زندوں کو دھکیل دیتے ہیں۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے رشتوں کے لیے وقت دیا، آپ اپنی چچی کے لیے قبر میں اتر گئے، دعا کرنے لگے، اے اللہ آپ جانتے ہیں فاطمہ بنت اسد نے کیسے آپ کے دین کی مدد کی ہے۔ آپ اپنی ساس کے قبر میں اتر گئے اور دعا کی آپ نے، اگر کوئی جنت کی عورت دیکھنا چاہتا ہے ام رومان کو دیکھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ کو دیکھے، یہ آپ نے زندگی میں فرمایا۔ اور مرنے کے بعد قبر پر دعا کر رہے تھے، اے اللہ آپ جانتے ہیں ام رومان نے آپ کے دین کے راستے میں کیا قربانیاں دی، آپ نے کیسے دامادوں کے ساتھ برتاؤ۔ ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، اسلام سے پہلے ان کا نکاح حضرت زینب سے ہوا، حضرت زینب مسلمان ہو گئی، ابھی ابو العاص بن ربیع مسلمان نہیں ہوئے، بدر میں کافروں کی طرف سے گرفتار ہو کر آ گئے۔ حضرت زینب نے کہا میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دے دی ہے۔ آقا نے فرمایا سنا تم نے، یہ میری بیٹی زینب کی آواز لگتی ہے، اس نے پناہ دے دیا، اب کوئی ابو العاص بن ربیع پر حملہ نہ کرے۔ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا یہ تمہارا شوہر ہے،
اور ابھی تک علیحدگی کا فیصلہ نہیں ہوا، اس لیے اپنے شوہر کا اکرام کرو، لیکن تنہائی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا ہے۔ ابو العاص بن ربیع ان اخلاق سے متاثر ہوئے۔ ابو لہب نے کہا میرے بیٹوں نے محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیا، ابو العاص تم بھی طلاق دے دو۔ حضرت ابو العاص بن ربیع نے کہا نہیں، مجھے زینب جیسی بیوی اور نہیں مل سکتی۔ معاشرے میں جلتی آگ پر تیل ڈالنے والے زیادہ ہیں، جلتی آگ میں پانی ڈالنے والے کم ہیں، رشتہ لانے والے کم ہیں، رشتوں میں کمیاں نکالنے والے زیادہ ہیں، رشتوں میں کیڑے نکالنے والے زیادہ ہیں۔ آقا نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس ایسا پیغام آئے کہ جس کے دین پر تم راضی ہو تو نکاح کر دو، اگر تم نے نکاح نہ کیا تو زمین میں بگاڑ ہو کر رہے گا، زمین میں زبردست فتنے پیدا ہو کر رہیں گے۔ اگر مناسب رشتے کو ٹھکرا دیا گیا، پہلے بیٹیاں بیٹھی ہوتی تھی، اب بیٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بچے کی عمر 30 سال ہو گئی، یہ بچے کی عمر 27 سال ہو گئی، یہ انجینئر کی عمر 32 سال ہو گئی، اس ڈاکٹر کی عمر 30 پر 4 سال 34 سال ہو گئی۔ کیا ہوا؟ مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے، ابھی ویل سیٹل نہیں ہوا، ابھی ذاتی مکان کی تعمیر نہیں ہوئی، ابھی اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہوا۔ کیا کر رہے ہو 30 سال سے؟ کیا کر رہے ہو 24 سال سے؟ اپنی جوانی کو ناپاک کرنا، اپنی صحت کو تباہ کرنا، یہ بہتر ہے کہ سادگی سے نکاح کر لینا، یہ بہتر ہے۔ آدمی کو سوچنا اپنی معاشرت کو بناؤ۔ آقا نے فرمایا ایک ملک فتح ہوگا جہاں قیرات نامی پیسہ چلتا ہے، وہاں کے لوگ آئیں تو حسن سلوک کرنا، یعنی مصر کے لوگ آئیں حسن سلوک کرنا، کیونکہ تمہارے نبی کی وہاں سے رشتہ داری ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ مصر کی ہیں اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہ مصر کی ہے، اس لیے آقا نے فرمایا پورے ملک سے حسن سلوک۔ وہ عورت کامیاب ہوتی ہے جو اچھا کھانے والی اور اچھا مہمان نوازی کرنے والی، کھلانے والی ہو۔ وہ عورتیں بڑی مصیبت اور درد سر بن جاتی ہیں اپنے خاندان کے لیے، جو کھانے میں بھی کمزور، کھلانے میں بھی کمزور اور خود کی خدمت کرنے میں بھی کمزور، آنے والوں کی خدمت کرنے میں بھی کمزور۔ اپنے اوقات کو قیمتی بنانا، دن بھر کا وقت کیسے قیمتی بن جائے گا؟ ہم عالمہ بن جائیں گے، ہم حافظہ بن جائیں گے۔ حالات کو پڑھو، فلسطین کے حالات، بیٹیاں ہزاروں کی تعداد میں حافظہ بن رہی ہیں، غزہ کے علاقے میں بم برسائے جاتے ہیں اور سرنگیں بنائی جاتی ہیں اور شہیدوں کے جنازے اٹھتے ہیں، لیکن موت کا کوئی غم نہیں ہے۔ بیت المقدس کی حفاظت کا درد ہے اور پھر اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی فکر ہے۔ حالات اتنے نہیں بگڑے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں، حالات اتنے نہیں بگڑے جتنا ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ کون ہے کہ جو رشیا کے ان حالات سے گزرا ہو کہ قبروں میں بیٹھ کر پڑھاتے پڑھاتے اساتذہ کی کمریں جھک گئیں، ترکی کے کمیونزم کے دور میں تہہ خانے گھروں میں کھودے اور آئندہ آنے والی نسل کو عالم بنایا، بکریاں چرانے کے نام پر بچوں کو جنگلوں میں لے گئے، قرآن ہاتھ میں دیے بغیر حافظ بنا دیا، اپنے بچوں کے آنکھوں پر پٹی باندھ کر جنگل میں لے جاتا اور وہاں پر پٹی کھول کے نحو اور صرف کی کتابیں پڑھاتا اور پٹی باندھ کر لے آتا تاکہ میرا بچہ کبھی پولیس کے حوالے ہو جائے تو یہ اڈا اور یہ کام کی کتابیں پولیس کو نہ بتا دے۔ ایسے جانوں کو جوخم میں ڈالا، ایسے جانوں کو ہتھیلی میں لیا، محلے میں جا کر کہتے لوگوں اگر کوئی لاوارث یتیم ہو تو دے دو، ہم اسے پڑھا کر عالم بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ معزز گھرانے کے بچے تو ہمیں نہیں دیے جاتے اور معزز گھرانے کے لوگ تو گرفتاری سے ڈرتے ہیں،
کہیں حکومت دیکھے گی کہ قرآن پڑھ رہا ہے تو جیل میں ڈال دے گی. ایک ایک داڑھی کی حفاظت کے لیے سلاخوں کے پیچھے چلے گئے, ایک ایک پگڑی کی حفاظت کے لیے سلاخوں کے پیچھے چلے گئے. آج ہم پر وہ دن نہیں آئے جو تنزانیہ میں آج بھی ہے. ایک وقت کا کھانا کھا کر تہجد نہیں چھوڑتا ہے, ایک وقت کا کھانا کھا کر تحیت الوضو کی نماز اس کی نہیں چھوٹتی ہے. موریتانیہ افریقہ کے ملک کے بارے میں سنو. موریتانیہ جہاں چہارم تک کی پڑھائی مائیں گھر میں پڑھاتی ہے, جھاڑو دیتے ہوئے پاؤ پارا پڑھ لیتی ہے, کپڑے دھوتے ہوئے تلاوت کرتے زبان رکتی نہیں ہے. سبا حفص اور کی قاریہ وہاں پر بوڑھیاں ہوا کرتی ہے. ویسی ماؤں کے پاس بچے پڑھ کر آتے ہیں, تختی پر کوئلے سے قرآن لکھ کر یاد کرتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں اشعار یاد کر لیتے ہیں. یہ موریتانیہ ہے, یہ صومالیہ ہے, یہ ایتھوپیا ہے کہ جہاں پر ایک کرانہ دکان میں بیٹھنے والا ترمذی پڑھتا ہے, بخاری پڑھاتا ہے, مسلم پڑھتا ہے. میرا باقی وقت حرص میں ضائع نہ ہو جائے, میرا مقدر میرے منہ سے چھینا نہیں جا سکتا ہے, اور جو میرا مقدر نہیں ہے میں اسے چھین کر نہیں لا سکتا ہوں. دنیا کے اندر ایسے ایسے ممالک کہ جہاں پر مکتب قائم کرنا آج بھی رشیا کے ملکوں کے اندر جرم ہے. آج بھی اس قسم کا اجتماع کرنا گرفتار کر دیا جائے گا, سیز کر دیا جائے گا. لوگ دوسرے ملکوں میں چلے گئے رشیا سے لے کر تاکہ میرے بچوں کا ایمان بچ جائے, میرے بچوں کا ایمان بچ جائے. یورپ کے ملکوں میں آج بھی ایسے زندہ دل لوگ ہیں, اذان کی آواز گھر میں سنائی نہیں دیتی تو باپ چوکھٹ پر کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے, پھر مسجد جاتا ہے تاکہ میری اولاد کو اذان کی آواز سے کان تو مانوس بن کر رہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گھر قبرستان بن جائیں اور مردوں کے ٹھکانے بن جائیں کہ جہاں پر اذان سنائی نہ دے, جہاں پر اذان سنائی نہ دے. جرمنی میں آج بھی ایسی بیٹیاں ہیں جو اپنا چہرہ تو کیا اپنا ہاتھ کھولنا نہیں چاہتی پردے میں, اپنا پیر نہیں کھولنا چاہتی پردے میں. آج بھی دبئی میں اور خلیجی ملکوں میں ایسی مائیں ہیں, صبح میں شوہر نکل گیا, شام میں آیا اپنے کاروبار سے, اپنی ملازمت سے. یہ وہاں پر کام کرنے کے لیے آنے والی فلپائن بچیوں کو, نوکرانیوں کو اسلام سکھلاتی ہے, وہ آن لائن عالم کورس پڑھتی ہے, وہ تبلیغی اجتماعات آس پاس کی عورتوں کا ذہن بناتی ہے. اپنے وقت کو قیمتی دیکھو کیسے کینسر دبے پیر آ رہا ہے, دیکھو کیسے ڈائلسس کے مریض بڑھ رہے ہیں, کیسے شوگر آ جائے گی. جب جذبہ ہے تو صحت نہیں ہے, آج صحت ہے لیکن عمل کا جذبہ نہیں ہے. پھر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں ڈبل انجینئرنگ کرنے والی لڑکی اپنے نکاح کی پہلی رات میں نحو صرف کی کتابیں یاد کر رہی ہے, اپنے شوہر سے کہتی ہے مجھے میری ایک خواہش پوری کر دو, میں زندگی بھر تمہاری غلام, اور کوئی خواہش نہیں. ولیمے کے دوسرے دن میرے عربی اول کا امتحان ہے, مجھے کسی طریقے سے امی سے اجازت لے کر چھپ چھپا کر میرے عربی اول کا امتحان دلا دو. میں عالمہ بننا چاہتی ہوں, میں علم شریعت کا ماہر بننا چاہتی ہوں. غیرت بھی کوئی چیز ہے, احساس بھی کوئی چیز ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح 6 سال کی عمر میں, 9 سال کی عمر میں رخصتی, بدزبانی کرنے والے بدزبانی کرتے رہے. میری کتنی بیٹیاں ہیں جو اس مسئلے میں اپنے ذہن کو صاف کرنے والیاں اور اپنے علم کو ترقی دینے والیاں, اگر کوئی آ جائے تو اس کا ذہن بنانے کے لیے پوری جرأت کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہو کہ اس سے کم عمر میں مریم نے نکاح کیا, بائبل میں لکھا ہے. اس سے زیادہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نکاح ہندو مذہبی رہنماؤں نے کیے ہیں. حضرت عائشہ سے نکاح اللہ کے حکم سے, عرب کا گرم ماحول اور وہاں پر نشو و نما کی تیز رفتار, اور اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کئی سال تک علم کی اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نکاح کروایا. بہت بڑھاپے کی عمر میں, 50 سال سے زیادہ کی عمر میں,
जवानी का हिस्सा बेवाओं के साथ गुजरा, जवानी का कीमती हिस्सा दो दो बार बेवा होने वाली औरतों के साथ गुजरा। मेरे आका से बड़ा कोई हया वाला नहीं है। दुनिया ने जादूगर कहा, बेहया नहीं कहा। दुनिया ने काहिन कहा, बेहया नहीं कहा। वहां के ईसाई यहूदी देख रहे थे। अगर ये वाकई कोई ऐब होता तो शहवत परस्ती का, जिन्स परस्ती का इल्जाम दुश्मन लगाता था, लेकिन ऐसी कोई बात उस जमाने में नहीं थी। दुश्मन ने आज तक नहीं, काश कोई बेटी होती, काश कोई बेटी होती जो इस्लाम के निकाह के, तलाक के, हलाले के, खुला के निजाम की बारीकियों को समझती और आने वालियों को मुतमईन करती, ऐसी मिसाली बनकर बतलाती। लानल्लाहु दव्वाकीन व दव्वाकात, खुला तलाक में जल्दबाजी करने वालों पर अल्लाह की लानत। अय्युमा इम्राअतिन सअलत ज़ौजहा अत-तलाक़ बिग़ैरि मा बासिन हरामुन अलैहा राइहतुल जन्नह। काश कोई ऐसी बेटी तैयार हो जाती जो शरई हिजाब के कमाल को बतलाती, शरई हिजाब के मनाफे को बतलाती। पर्दा मर्दों में भी है, निगाहों को नीचे रखो। पर्दा सिर्फ जिस्म का नहीं, पर्दा पैर के जेवर की आवाज का है। वला यضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن। पैर जमीन पर मार कर न चलो कि जेवर की आवाज नामहरम के कान में पड़ जाए। पर्दा जिंदों से है, पर्दा मुर्दों से है। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के कमरे में आका को दफन किया गया। आका के बाद हजरत अबू बकर को दफन किया गया। जब हजरत उमर को दफन किया गया, अम्मी जान हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा बुर्का पहने बगैर कमरे में नहीं जाती थी कि अब मेरे शौहर और बाप के सिवा तीसरे आदमी की कब्र आ गई है। आयशा बुर्का पहने बगैर कमरे में नहीं जाएगी। मुर्दे मरने के बाद पर्दा। हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा को फिक्र है मेरे 5 कफन के कपड़ों के ऊपर से कोई ना देखे। अंधेरे में जनाजा अल्लाह तआला ने उठवाया। ये एजाज अल्लाह ने हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा को, और जान निकल जाए पर्दा मुतासिर न हो। हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु से उनकी बीवी नायला ने कहा, बलवाई आए हैं, आपको हमला करने के लिए छुप जाइए, कुछ नहीं मिलेगा, अपने बाल में आप पर डाल दूंगी। हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मेरा शहीद हो जाना आसान है, तुम्हारे बालों पर अजनबी की नजर का पड़ना गवारा नहीं है। हजरत अली मियां रज़ी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा लिखती है, बेटा अपने कपड़े बालकनी में न सुखाना कि तुम्हारे कपड़ों पर नामहरम की नजर पड़ जाए। अगर सुखाना मजबूरी हो तो उसके ऊपर दूसरे कपड़े डाल देना ताकि बराह रास्त तुम्हारे कपड़ों पर नजर न पड़े। ये हया की बुलंदियां, ये हया की बुलंदियां, ये हया की बुलंदियां। हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा का वलीमा, दीवार की तरफ मुंह करके बैठी हैं। सहाबा खाना खाकर चले जाते हैं, लेकिन बेपर्दगी गवारा नहीं। मकानों की तंगी के बावजूद आका हजरत इमरान इब्न हुसैन को लेकर मुलाकात के लिए आए। हजरत फातिमा से कहा, मेरे साथ अजनबी भी है। हजरत फातिमा ने फरमाया, पक्का वाकया है अब्बा जी, मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है कि मैं अजनबी मर्द को आने की इजाजत दूं। तो हजरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर फेंकी। हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा ने चेहरा हाथ पैर को ढांक लिया। फिर उसके बाद हजरत इमरान इब्न हुसैन को लेकर आका दाखिल हुए। यह है कपड़ों की तंगी के बावजूद पर्दा और तन्हाई का पर्दा। ए सफिया मैमुना, तुम नहीं देख रही हो, ये हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम को ये अंधा है, तुम तो अंधे नहीं हो, तुम तो अंधे नहीं हो। अफअमिया वानी अंतुमा अलस्तुमा तुबसिरानिही। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने अपनी भांजी को देखा, बाल सर के बाहर निकल रहे हैं। क्या तुमने सूरतुन नूर नहीं पढ़ा है? क्या तुमने सूरतुन नूर नहीं पढ़ा है? हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के पास उनके रजाई चचाजाद भाई आ गए। रजाई जिस औरत का इन्होंने दूध पिया था, उसके देवर के बेटे। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा, उनसे पर्दा नहीं है, वो तो महरम है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो अच्छी तरह रज़ाअत के मसले को समझ लेना।
اچھی طرح رضاعت کے مسئلے کو سمجھ لینا، یہ محرم ہے یا نامحرم ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو مردوں سے غیرت نکل جاتی ہے، عورتوں سے حیا نکل جاتی ہے۔ عورت کے کپڑے سے اندازہ ہوتا ہے، بازار میں بکنے والے کپڑوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کی رہنے والی عورتیں کتنی باحیا۔ جس عورت کو اپنی ماں کی گود میں حیا نہ ملے، دنیا کا کوئی مدرسہ اسے حیا نہیں دے سکتا، اور جس کو ماں کی گود میں حیا مل گئی، دنیا کا کوئی لٹیرا اس کی حیا پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ہے۔ اگر حیا ماں کی گود میں مل گئی، میں قربان جاؤں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی حیا، بکریوں کے بھیڑ میں بکریاں کا پانی پلانے کے لیے وہ ریوڑ کے ساتھ مردوں میں نہیں گھس گئیں، کنارے ٹھہر گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رحم کھا کر بکریوں کو پانی پلایا، اور حضرت شعیب نے فرمایا جاؤ بیٹا، احسان کا بدلہ احسان بلا کر لاؤ۔ حضرت شعیب بڑھاپا ہے، مجبوری میں نکل گئیں بیچاریاں گھر سے باہر بکریاں چرانے کے لیے۔ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، فون نے تو اور تباہ کر دیا، ہمارے ابو بلا رہے ہیں آپ کے پانی پلانے کا بدلہ چکا۔ کھری بات، کوئی نسوانی لچک نہیں ہے۔ حیا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے چلنے کی ادا قرآن نقل کرتا ہے، فجاءته احداهما تمشي على استحياء۔ یہ دنیا بھی کیسی ہے، لباس نہ پہننے والوں پر کوئی اعتراض نہیں، نیم برہنہ رہنے والوں پر کوئی سوال، کوئی قانون نہیں، جسم ڈھانکنے والوں پر سوال ہے، کیونکہ پردہ چبھ رہا ہے، اور پردے کی طاقت کو یہ جانتے ہیں۔ آنکھیں خول کے اندر چھپی ہوئی، دماغ ہڈی کی طاقت کے اندر چھپا ہوا، دل پھسلیوں کے اندر رکھا ہوا۔ عورت کو تو مقام اسلام نے دیا۔ ایک ایلزبتھ کوئین جو برٹش گورنمنٹ کی رہنے والی، ہر آدمی مسافہ نہیں کر سکتا، پروٹوکول ہے، خاص لوگ ہی مسافہ کر سکتے ہیں، نزدیک آ سکتے ہیں۔ میری ہر بیٹی، اسلام کی ہر بیٹی برٹش گورنمنٹ کی ایلزبتھ سے زیادہ مقدس ہے کہ سوائے محرم کے کوئی اور اس کے قریب نہیں، کوئی مصافحہ نہیں، کوئی معانقہ نہیں، کوئی بازو بٹھانا نہیں۔ اسلام نے تقدس دیا ہے، اسلام نے احترام دیا ہے۔ دنیا کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کی قدر ہوتی ہے، قیمتی چیزوں کو چھپایا جاتا ہے۔ یہ فتنوں کا زمانہ، اسلام قیامت تک رہے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں موت تک مسلمان رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ اسلام تو قیامت تک کے لیے ہے، لیکن میں موت تک مسلمان رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ انسان کی اصل تصویر اس کی تنہائیوں میں ہوتی ہے۔ جسم کے قبلے پر نہیں مرے گا، تمناؤں کے قبلے پر مرے گا۔ جسم کے قبلے پر نہیں مرے گا، تمناؤں کے قبلے پر مرے گا۔ تنہائی میں جو یاد آتا ہے وہی میرا محبوب ہے۔ تنہائیوں میں اللہ یاد آتے ہیں تو اللہ میرا محبوب ہے۔ کوئی اور یاد آتا ہے، یاد آتی ہے، تو پھر میں سوچوں کہ میرا دل کتنا گندا ہو گیا۔ حاجی جا رہے ہیں، دل تڑپنے چاہیے، دل پھڑکنے چاہیے۔ اے اللہ، عشاق کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد محترم مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ حاجی اب مینا جا رہے ہوں گے، حاجی اب مزدلفہ جا رہے ہوں گے، حاجی اب عرفات جا رہے ہوں گے، تڑپ جاتے بے قرار، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بے اختیار تلبیہ ان کی زبان پر جاری ہو جاتا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج سے آئے، کارگزاریاں سنائیں، بیٹے نے کہا ابا جی دعا کر دیجئے اللہ مجھے بھی قبول فرمائے۔ جاؤ میں تمہارے لیے دعا نہیں کرتا۔ ابا جی ناراض ہیں آپ؟ نہیں، تمہاری بہن نے کیسے ترکیب کی تھی، مرحومہ بہن نے، ویسے تدبیر تو کر لیتے۔ تمہاری بہن کا انتقال ہوا، اس کے وراثت میں چھوٹی سی تھیلی تھی،
تھیلی پہ لکھا ہوا تھا حج کے پیسے، حج کے پیسے۔ میں حج کے لیے گیا، وہ تھیلی لے کر گیا۔ ایک میں نے مکی سے کہا کہ دیکھو میری بیٹی کی طرف سے حج کر دو، تو اس نے مکہ سے مینا، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، طواف زیارت، طواف وداع، اور اس نے واجبات پورے کر دیے۔ تمہاری بہن کے چھوڑے ہوئے وہ پیسے کافی ہو گئے۔ درد ہوتا ہے تو اللہ انتظام کرتے ہیں۔ درد وہ حج تو کرو جو یہاں کر سکتے ہو، اشراق پڑھ کے وہ حج تو حاصل کر سکتے ہو۔ علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم میں جانے کے لیے ایک ایک قدم کا اٹھانا مقبول حج کا ثواب دلاتا ہے۔ ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہوں سے دیکھنا حج کا ثواب دلاتا ہے۔ رمضان کے ختم ہونے کے بعد 6 مہینے استغفار کرتے تھے اللہ کے بندے، قبول کروانے کی فکر کرتے تھے۔ رمضانی نہ بن، ربانی بن، شعبانی نہ بن، ربانی بن۔ رمضان کا پجاری نہیں، ایک اللہ کا بندہ۔ وہ بہت برے لوگ ہیں جو اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں۔ بئس القوم الذین لا یعرفون اللہ الا فی رمضان۔ سال کے 12 مہینے نعمتیں چاہیے، سال کے 12 مہینے صحت چاہیے، لیکن سال کے 12 مہینے شریعت کی پابندی کرنا کیوں نہیں چاہتا ہے؟ آدمی کچھ نہ صحیح دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کچھ نہ صحیح اللہ سے توفیق مانگے۔ 3 دن کی مستورات کی جماعتیں اور جتنی اللہ توفیق دے دیں، یہاں کے پورے معمولات کا انتظام کا لحاظ کرتے ہوئے چھٹیوں کے زمانے میں نیت کرتے ہیں، اللہ راستے بناتا ہے۔ نیت نہیں کیا، نیت ہی کو مردہ کر دیا تو آدمی صحت رکھ کر بھی نہیں کرتا، فرصت رکھ کر بھی نہیں کرتا۔ اندھوں نے حفظ کر لیا ہے، جاؤ پونا میں دیکھو، اندھوں نے حفظ کر لیا ہے۔ جاؤ تمل ناڈو کے اندر میلوی شہر میں دیکھو، نابینا علماء کا بیچ فارغ ہو گیا۔ ساؤتھ افریقہ میں دیکھو، اور میں آنکھ رکھ کر اردو نہ سیکھ سکا، میں آنکھ رکھ کر قرآن نہ سیکھ سکا۔ اصل جسم کی صحت نہیں ہے، اصل نیت کی صحت ہے۔ کام کرنے والوں نے بستر پر بیماری کے لاش بنے ہوئے بن کر بھی کام کیا۔ منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ جسم مفلوج ہے، بستر پر لیٹے ہوئے کام کیا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تھانہ بھون جیسے چھوٹے سے گاؤں میں جہاں آج بھی بجلی کی کمی، وہاں پر اعلاء السنن کی 22 جلدیں، کلید مثنوی کی 23 جلدیں، احکام القرآن کی 7-8 جلدیں، ایسے دیہات میں بیٹھ کر دنیا بھر کے مفکرین آتے ہیں۔ ٹرین کا اسٹاپ رکھنا پڑتا ہے، خانقاہ آباد ہو جاتی ہے۔ شہر اور دیہات میں ہونا اصل نہیں ہے، کام کے جذبے کا ہونا اصل ہے، کام کے جذبے کا ہونا اصل ہے۔ یتیم بچوں کے ذریعے سے تاریخ کو بدل دیا۔ ایتام غیروا مجرى التاریخ۔ امام بخاری کی ماں بیوہ تھی، امام احمد بن حنبل کی ماں بیوہ تھی، امام شافعی کی ماں بیوہ تھی، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ میں عظیم عظیم ایسی شخصیتیں جن کے ذریعے سے ملکوں اور شہروں کی کایا پلٹی ہے۔ یتیم باپ نہ رہ کر وہ کام کر دیا، شوہر نہ رہنے کے باوجود وہ کام کر دیا تربیت کا کہ دنیا حیران ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل عطا فرما دیے، حوصلے عطا فرما دیے، موافق حالات اللہ نے عطا فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچی کچی زندگی ان کے کام پر، ان کے نام پر اونچے ارادوں کے ساتھ، اونچے جذبات کے ساتھ گزارنے اور دنیا کے چپے چپے میں دین اور دعوت کو لے جانے کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ چلو بھائی دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ بہت ناقدری کی اس علمی ماحول کی، بہت صلاحیتوں کو ضائع کر دیا، بہت تنہائیوں کو ناپاک کر دیا، بہت آنکھیں یہ گندی ہو گئی، بہت یہ کان آپ کے کلام کے سننے کے مشتاق باقی نہ رہے۔ اے اللہ ہمارے جسم سے زیادہ روحیں بیمار ہیں،
جسم سے زیادہ جذبات بیمار ہیں. آپ نے نئی زندگی دی, کورونا کی وبا سے بچایا, 47 لوگوں کے, لاکھ لوگوں کے جنازے اڑ گئے. اے اللہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دے, ہماری بے حسی کو زندہ حسی عطا فرما دیجئے, وقت کو ضائع ہونے سے بچائیے, نسلوں میں ولیوں کو پیدا فرمائیے, داعیوں کو پیدا فرمائیے, اپنے عاشقوں کو پیدا فرمائیے, اپنے ولیوں کو پیدا فرمائیے, پیشانی کا بال پکڑ کے خیر کی طرف چلا دیجئے. اے اللہ ہماری بیٹے بیٹیوں کے لیے مناسب جوڑے مقدر فرما, ہمارے خاندانوں کو مجتمع فرما, ہمارے ماں باپ کو صحت عطا فرما, دنیا سے رخصت ہو گئے درجات بلند فرما, ذاتی آسرے دے دیجئے, باپردہ مکان دے دیجئے, ظالموں کے تسلط کا خاتمہ کر دیجئے. اے اللہ غیبی مددوں کو شامل حال فرما, بہت سے بڑے بڑے جذبے ہیں, حالات کو مددگار بنا دیجئے, سسرال میں کے بچے شوہر کی صحت کو مددگار بنا دیجئے, قرضوں میں ہے ادا فرما دیجئے. اے اللہ کتنی دنیا کی عورتیں ایسی ہیں, یورپ کی رہنے والی ایسی ہیں, عرب ملکوں کی رہنے والی ایسی ہیں, جو ایسے گاؤں میں, ایسے علاقوں میں, ایسے علماء کی صحبت میں, ایسے اللہ کی نورانی فضاؤں میں رہنا چاہتی ہیں. آپ نے بغیر کسی استحقاق کے ہمیں پہنچا دیا, ہمیں محروم نہ فرما, ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ مقبول حاجیوں کے طفیل, آپ کے اسماء حسنہ کے طفیل, شہدائے بدر کی شہادت کے طفیل, آپ کے اسم اعظم کے وسیلے سے ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایمان پر جینا, ایمان پر مرنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ ایمان پر جینا, ایمان پر مرنا آسان کر دیجئے. اے اللہ تمنائیں ہمارے دل میں بھی ہے, اے اللہ ارادے ہمارے دلوں میں بھی ہے. 2 سال گزر گئے آقا کے شہر میں حاضری نہ ہوئی, 2 سال گزر گئے کعبۃ اللہ کے طواف کی نعمت نہ ملی. اے اللہ ہمارا عمل اس قابل نہیں ہے, لیکن جو کپڑا جتنا گندا ہوتا ہے اتنا واشنگ مشین میں ڈالا جاتا ہے. اے اللہ ہم گندے ہو گئے, اس لیے آپ کے گھر کے حاضری کے خواہش مند بن گئے. اے اللہ حج کی توفیق عطا فرما, حالات کو موافق فرما, آقا کے شہر کی حاضری آسان فرما, حاجیوں کی خدمت کے لیے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.